آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 6 آیت۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم اس آیت کو بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن آج جو روح القدس نے اس کلام میں سے کلام دیا ہے، تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے، ہم اس میں سے زندگی دیکھیں گے۔ صرف زندگی کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیں گے۔ زندگی کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح گواہی دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ زندگی میں ہوں۔ خدا ہمیں آدم کو جب بنایا اور خدا نے زندگی کا دم پھونکا، اسے زندہ کیا، اور تیسری بات یسوع مسیح نے جان دی تاکہ ہم لوگ زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہم بار بار زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، پھر ہمیں دوبارہ سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی بخشی، پھر ہمیں اس زندگی سے جو ہم جسمانی اس زمین پہ زندگی جیتے ہیں، اس کے بعد پھر زندگی کا ہی وعدہ کیا ہے۔ لیکن کیا ہم اس زندگی کو جانتے ہیں جو خدا ہمیں زندگی دیتے ہیں، پھر بحال کرتے ہیں گناہ کی معافی کے بعد، یسوع کے فدیے کے بعد، اور پھر سے یہی کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ سے نئی زندگی دینا چاہتا ہوں، اور اس دفعہ یہ ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس زندگی کی؟ کیا اس میں پایا جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں ملے گی یا ہمارے پاس ہے تو کیا ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے، یا جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس میں ہمیں اس زندگی کی قدر ہے جو آنے والی ہے، خدا دینے والے ہیں، یا جو زندگی ہم اس وقت جی رہے ہیں کیا ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہے، اندازہ ہے، یا جو اس میں نعمتیں برکتیں پائی جاتی ہیں کیا اس کا پتہ ہے؟ اگر ہم ان زندگی کے اندر جو نعمتیں برکتیں پائی جاتی ہیں، جو خوشیاں عزت ہے ہماری زندگی میں، جو زندگی میں ہوتی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم خدا کی دی ہوئی زندگی کی قدر کریں گے۔ آج ہم نے زندگی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسی پہچان ہے، کیا ہم نے جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس پہ ایسا غور کیا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور کیا واقعی ہی اگر جو زندگی ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ہم جیتے ہی رہیں، ہم نہ مریں؟ کیا اس زندگی میں ایسی کوئی خاصیت ہے؟ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی دینے والا بھی خدا ہے، بحال کرنے والا بھی خدا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور پھر سے ہمیشہ کی زندگی دینے والا بھی خدا ہی ہے، کیونکہ بادشاہی جو ہے ہمیشہ کی جو بادشاہی ہونے والی وہ بھی خدا ہی کی ہے۔ تو یعنی یہ ساری زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ خدا سے ملی ہے، خدا سے صادر ہوتی ہے، خدا خود زندگی ہیں، ان کے اندر سے زندگی نکلتی ہے۔ یہ باتیں کامن نہیں ہیں، خدا زندگی رکھتے ہیں، اور اگر وہ زندگی نہ رکھتے تو ان کے اندر سے زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ آج زندگی جو ہم جی رہے ہیں خدا کی بدولت ہے۔ ہم نے اس کو عام نہیں لینا کہ ہاں ہم پیدا ہو گئے، ہم زندہ ہیں، اب ہم زندگی جی رہے ہیں۔ اگر خدا ہمیں زندگی ہے، اگر وہ زندگی نہ دیتے، اپنے اندر سے قدرت نہ نکالتے، اپنے اندر سے زندگی نہ نکال کے ہمارے اندر زندگی کا دم نہ ڈالتے، یہ قدرت نہ ڈالتے، یہ زندگی نہ ڈالتے، تو ہم زندہ نہیں ہو سکتے تھے، ہم یہ زندگی نہیں جی سکتے تھے، اور نہ ہی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم دوبارہ سے بحال ہو سکتے تھے زندگی کے لیے، اور نہ ہی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس زندگی کی قدر نہیں کرتے، ہم خدا کی دی ہوئی زندگی کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو عام جیتے ہیں، ہم عام دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم زندہ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہم پھر اپنے کاموں کاجوں پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم سو جاتے ہیں، اور پھر وہی ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ روزانہ کی ہوتی ہے جو کہ ہم
देखते हैं और करते ही रहते हैं और अपना वक्त इसी में ज़ाया करते हैं। लेकिन जो खुदा का मकसद है कि वो हमें ज़िंदगी जिसने दी है और वो चाहते हैं हम इस ज़िंदगी के अंदर जो नेमत, खुशी और बरकत और इज़्ज़त पाई जाती है, हम उसको महसूस करें और इसकी कदर करें और इस ज़िंदगी के पीछे भागें, ताकि जो ज़िंदगी खुदा ने एक नमूने के तौर पे इस ज़मीन पर हमें दी है, ये जिस्मानी ज़िंदगी अभी दी है जो कि जलाली नहीं है, जो कि फ़ानी है, खुदा ने सिर्फ तजर्बे के लिए हमें ये दी है कि हम इसको सिर्फ देखें, हम इसको देखें कैसी है ये ज़िंदगी, क्या हम इस ज़िंदगी को जान रहे हैं। तो ही अगर हम इसको जानेंगे तो ही हम ये चाहेंगे कि ये ज़िंदगी हमारे लिए आगे को भी ये रहे। लेकिन खुदा का मकसद क्या है इस ज़िंदगी को देने का, हमारे अंदर ज़िंदगी का दम फूंकने का मकसद क्या है कि हम लोग इस ज़िंदगी का यहाँ पे तजर्बा करके फिर हम इसकी कदर करें और इस ज़िंदगी को जो खुशियों से भरी हुई है, जिसमें इज़्ज़त पाई जाती है, हम उसके लिए मेहनत करें, हम उसके लिए रोज़ाना मेहनत करें। खुदा ने ये ज़िंदगी हमें ज़िंदगी को समझने के लिए दी है। ये जो तजर्बा हम करें ये समझने के लिए दिया है, ना कि दौलत कमाने के लिए, ना तो कपड़े पहनने के लिए कि अच्छे अच्छे महंगे महंगे ही कपड़े पहने और इसके पीछे भागते रहे। खुदा ने ये ज़िंदगी हमें जिस्मानी यहाँ पर जो हम खाना पीना करते इसकी लज़्ज़त के लिए नहीं फ़िलहाल दी, मैंने यही कहा आर्जी हमें सिखाने के लिए दी है। ये जो लज़्ज़त, ये जो हम चाहत रखते हैं अच्छे कपड़े पहनने की और बुलंद और इस दुनिया में इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ये सब कुछ भी खुदा की बरकत है, खुदा की नेमत है, इसमें इज़्ज़त पाई जाती है। लेकिन इधर ज़िंदगी खुदा ने जो जिस्मानी हमें इस ज़मीन पर फ़ानी दी है वो फ़ानी है, और वो फ़ानी ज़िंदगी, ये फ़ानी ज़िंदगी खुदा ने हमें तजर्बे के लिए दी है, ताकि इसके अंदर हम लोग इन चीज़ों के पीछे ना भागें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि पहले तुम बादशाही की तलाश करो, ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आज हम इस ज़मीन पर ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जिनकी तलाश कर रहे हैं, जिनके पीछे अपना वक्त ज़ाया करें, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये बरकतें हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। खुदा ने कहा है कि ये ज़मीन मैंने तुम लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि तुम इस ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस समझ सको, और उसको सीखने के लिए हमने खुदा के इस जो खुदा ने हमें तजर्बा दिया है उसको देखना है कि ये ज़िंदगी, तो ये जो ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है, अब हमने इससे तजर्बा किया, कितना कितना किया वो हम देखते हैं। जैसे जैसे जिस जिसकी उम्र होती है, जितना जितना वो वक्त इस ज़मीन पर गुजारता है, उसका उतना उतना तजर्बा ज़िंदगी का होता है। खुशियों का भी होता है, दुख का भी होता है, इज़्ज़त का भी होता है, बेइज्जती का भी होता है, कमियों का भी होता है और खुशहाली का भी होता है। यानी जिसकी जितनी उम्र है वो उतना उतना तजर्बा इस ज़िंदगी का करता है। कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा समझदार होते, इतनी पहचान उनके अंदर रहती है, इतना वो गौर कर लेते हैं कि छोटी उम्र में ही वो ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े तजर्बे कर चुके होते हैं या ज़िंदगी को समझना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसीलिए उम्र के बाद या हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान अपने जहन का और अपनी आँखों का और गौर करके इन बातों को देखता है, या उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती हैं, कमियाँ आती हैं, तो वो ज़्यादा तजर्बा कर लेता है। जो लोग आराम और आसाइश से रहते हैं उनको दुख, तकलीफ़ और कमी का तजर्बा नहीं होता। वो लोग भी ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से उसकी कदर नहीं करते क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लेकिन जिनके पास नहीं होता वो ज़िंदगी की कदर करते हैं, चीज़ों की कदर करते हैं, पैसों की कदर करते हैं, नेमतों की कदर करते हैं, रोटी की कदर करते हैं, कपड़े की कदर करते हैं, पैसों की कदर करते हैं और अपनी ज़िंदगी की तंदुरुस्ती की कदर करते हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में बीमार हो जाते हैं, अपाहिज होते हैं, उनको इस जिस्म की कदर ज़्यादा होती है कि हाँ हम तंदुरुस्त हैं। लेकिन जो पहले से ही तंदुरुस्त है उनको ज़िंदगी की कोई कदर, इस तंदुरुस्ती की कदर नहीं होती। पहले हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं
جب ہم دیکھتے ہیں شروع میں پیدائش کی کتاب میں سے جب خدا نے آدم کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں خدا نے ہر چیز بنائی، اور جب آدم کو پیدا کیا تو خدا نے اس کو، جب وہ جیتی جان ہوا اور خدا نے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا، وہ سیدھا کھڑا ہوتا تھا اپنی ٹانگوں پر، وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ خدا نے صرف آنکھیں صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں دی تھی، وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ کان بھی ڈیکوریشن کے لیے نہیں دیے گئے تھے، یا صرف اس کی شیپ دینے کے لیے خدا نے کان نہیں بنائے، یا ہمارے نینکش بنانے کے لیے، ہمیں فیچرز دینے کے لیے خدا نے ناک نہیں بنایا، بلکہ ہم اسے سونگھتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہونٹ دیے تاکہ ہم بات کر سکیں، ہمیں خدا نے ہاتھ دیے تاکہ ہم ہاتھوں سے کام لے سکیں اور جو چاہیں اپنی مرضی سے پکڑ سکیں اور چھوڑ سکیں، اور خدا نے ہمیں ٹانگیں اور پاؤں دیے تاکہ ہم ہل سکیں۔ جو لوگ ہل نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے، یا جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، ان کو کتنی مشکل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹانگیں اور پاؤں ہے وہ خدا نے ہمیں سیدھا کھڑے ہو کے ایک شیپ کے لیے نہیں دی کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ خدا نے ہمیں یہ نعمت بخشی تاکہ ہم لوگ جہاں چاہ سکیں اپنے دل کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ اب یہ جو خدا نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں، ہم پہلے جسم کی بات کرتے ہیں کہ خدا نے یہ جو نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، اگر ہم آدم کو دیکھتے ہیں تو جب آدم نے باغ عدن میں سب سے پہلے ایک انڈیویجول، ایک سنگل انسان کو سیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اس کو دیا، آنکھیں دیں، جب اس نے یہ خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے، پھول، پودے، درخت، پانی، یہ سب کچھ دیکھا ہوگا، تو اس کی آنکھیں چونکہ وہ نظر آنا تھا اس کو، اس کا دل خوش ہوا۔ یہ جو دیکھنا اور خوشی محسوس کرنا، یہ زندگی ہے۔ جب اس کے کانوں نے پانی کی آواز، چڑیوں کی آواز سنی ہوگی تو، اور ہواؤں کی آواز سنی ہوگی، جو ارد گرد اس کے جو آواز شور ہوگا اس کو سنا ہوگا، تو وہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی۔ یہ ہے وہ نعمت، یہ ہے وہ خوشی، یہ ہے وہ زندگی جو خدا ہمیں کانوں کے وسیلہ سے دے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم خوبصورت سی، میٹھی سی، پیاری سی خوشبو سونگھتے ہیں تو ہم سونگھتے ہی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہے وہ زندگی جو خداوند ہمیں دے رہے ہیں، خوشی۔ جب ہم اگر بول نہیں سکتے، اور اگر ہم جب کچھ چیز دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور ہمارے منہ سے اس کو بیان کرنے کے لیے منہ سے نکلتا ہے، اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ زندگی محسوس کرتے ہیں۔ اگر جو چیز ہم پیاری پیاری اپنے ارد گرد، اس وقت آدم دیکھ رہا ہوگا، وہ پھول دیکھ رہا ہوگا، پھل دیکھ رہا ہوگا، اس کا دل کر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ دل کر رہا ہوگا، اور اس نے ارادہ کیا، دل سے پہلے اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کو خوشی ہوئی، اس نے زندگی محسوس کی، پھر اس زندگی کو اور پانے کے لیے اس نے ارادہ کیا، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں اور پاؤں نے ساتھ دیا تاکہ وہ اس خوشی کو اور لے سکے، اس زندگی کو اور لے سکے، اور اس نے جا کر ان کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ جو ہاتھ لگانا ہے، اس کی زندگی پوری ہوگی، اس کی خوشی پوری ہوگی۔ تو جب وہ اس کو ہاتھ لگائے گا، اس کو سونگے گا پھول کو، یا جو پھل پکڑے گا اور اس کو توڑے گا اور کھائے گا، تو اس کی زندگی پوری ہوگی۔ یہ ہے وہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اب ہم پہلے تو اس زندگی کو ایسے سیکھتے ہیں کہ جب اگر کوئی انسان اندھا ہے تو کیا وہ زندگی محسوس کرے گا؟ اس کو نہ کچھ دکھائی دے گا تو وہ اسمائل کہاں کرے گا، وہ خوشی کہاں محسوس کرے گا؟ تو وہ زندگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بہرا ہے تو کوئی اچھی بات بھی وہ نہیں سن رہا۔ جو لوگ اپنے دل کی باتیں اسے کہنا چاہتے ہیں، وہ صرف دیکھ سکتا ہے، وہ اشارے سمجھ رہے ہیں، لیکن اشاروں سے وہ صرف اور صرف
उतना ही समझ सकता है, लेकिन जो वो कानों से हर तरह की सरसराहट पत्तों की सुन सकता है, हर तरह की आवाज़ सुन सकता है, चिड़ियों की, एक दूसरे की, तो जब वो नहीं सुन सकता होगा तो क्या वो अपने अंदर ज़िंदगी महसूस करेगा? इसका मतलब है अगर आप जिंदा भी हो, अगर आँख, नाक, कान, आपके मुंह अगर साथ नहीं दे रहा, बंद है, तो ये ज़िंदगी नहीं है। तो ज़िंदगी किस में पाई जाती है? जब आप बोलते हो। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अभी तो अगर आप कुछ लेना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, उसको महसूस तभी कर सकते हो, देखने से आप महसूस नहीं कर सकते। आप जब तक उसको हाथ नहीं लगाओगे आप उसको महसूस नहीं कर सकते। जब तक आप उसके पास नहीं चले जाते आप उसकी कुर्बत को महसूस तभी करोगे जब आप उसके पास चले जाओगे। अब हम ये देखते हैं, ये तो हो गया एक इनफरादी, एक इंसान की बरकत, नेमत और जो वो खुद अपने अंदर ज़िंदगी पाई जाती है। लेकिन इस ज़िंदगी को जो हमारे अंदर है, इसको दो बाला करने के लिए, इसको डबल करने के लिए खुदा ने कहा कि आदम अकेला है। अब ये आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये सब खुदा ने हमें दिए हैं। लेकिन अगर आपके सामने आप जैसा कोई, अब वो वहाँ पे जानवर भी थे, परिंदे भी थे, चरिंद, हर तरह का खुदा ने पैदा किया हुआ था, लेकिन खुदा ने कहा इसकी मानंद कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर वैसी ज़िंदगी महसूस तो कर रहा था, खुश तो था, लेकिन अगर इस ज़िंदगी में दोबाला खुशी लाने के लिए खुदा ने उस जैसा पैदा किया, यानी हवा। खुदा ने हवा को बनाया और जब खुदा ने जो ज़िंदगी उसको दी थी देखने वाली, तो वो देखकर खुश होता होगा। जब जानवर थे तो वो अपने, अब जब हम क्या करते हैं, बात क्या करते हैं, हम अपने दिल का बयान करते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो बयान करते हैं, जो चीज़ें हमें बुरी लगती है हम वो बयान करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम सुनते हैं वो बयान करना चाहते हैं। इसका मतलब है दिल और जहन में जो कुछ भी आता है उसको बयान करने के लिए हमारा मुंह ज़रूरी है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, नहीं तो हमारे दिल के अंदर ही वो बातें रह जाएंगी और हम घुट जाएंगे कि हम चाहेंगे कि हम इसको बयान करें। जो जितना खुश होता है वो उसको बयान करता है। बयान करने के लिए हमें अपने होंठ, मुंह चाहिए। अब खुदा ने ये बनाया, लेकिन बयान किससे करें? कोई इंसान होना चाहिए। अब अगर आप जानवर से क्या बयान करोगे, कितना बयान करोगे? क्या वो बयान करके वो आगे से आपके साथ वैसी जुबान में बात कर सकता? नहीं। इसका मतलब है ये खुशी दोबाला नहीं कर सकता जानवर। उसके लिए खुदा ने उस जैसा ही हम सफ़र बनाया, इंसान बनाया, ताकि वो उसके साथ उसकी ज़िंदगी को दोबाला कर सके। तो वो उसके साथ बात करता है, फिर उसकी जो वो बात करती है उसको वो सुन सकता है। ये है ज़िंदगी दोबाला, बात भी करना। और पहले तो वो सिर्फ बाहर की आवाज़ और शोर और ये चीज़ें सुन रहा था, लेकिन उसके बाद उसने हवा को सुनना शुरू किया, उसकी खुशी दोबाला हो गई। इसी तरह वो और देखता था। और दूसरी बात, उसको खुदा ने कंपनी दी। ये है ज़िंदगी। आप अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी महसूस करते हो, देखते हो, आप खुश हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप खुश हो, आपके पास घर है, आप खुश हो। आधी ज़िंदगी आपने महसूस कर ली कि आप जिंदा, आप खुश हो, किसी चीज़ की कमी नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप अकेले हो। फिर खुदा इस ज़िंदगी में जो हम ऑलरेडी रखते हैं उसको दोबाला करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट खुशी लाने के लिए खुदा हमारी ज़िंदगी में इंसान रखते हैं। हम उसके साथ कंपनी करते हैं, हर वक्त की कंपनी करते हैं। हम उसके साथ खाते, पीते, उठते, बैठते हैं, ठीक है। ये है कंप्लीट ज़िंदगी जो खुदा हमें देते हैं। अब हम आदम और हवा के बाद हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह खुदा ने हमें इस ज़िंदगी में माँ बाप दिए, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं। हम इन हाथों के साथ उनको हाथ लगाते हैं, वो हमें अपने हाथों से गोद में उठाते हैं, अपनी बाहों में लेते हैं, अपने बाजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए चलकर आते हैं, अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं और हमें ये सब कुछ देते हैं। तो हम कैसी ज़िंदगी महसूस करनी चाहिए? हमें कितनी खुशी महसूस करनी चाहिए कि ये है ज़िंदगी। लेकिन ये ज़िंदगी दी किसने? खुदा ने। इसको कहते हैं ज़िंदगी। फिर हम मियाँ बीवी के रिश्ते को देखते हैं कि वो आपस में हर वक्त खुदा ने उनके लिए कहा है कि ये एक दूसरे को
پیار کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں ہر وقت، دکھ میں سکھ میں۔ تو کیسی کمپنی؟ یہ ہے زندگی کہ آپ اس کے ساتھ بولتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے، یہ ہے زندگی۔ اس کے بعد آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہو، ان کے لیے کچھ کرتے ہو، یہ ہے زندگی۔ اب ہم یہ سارا کچھ دیکھ چکے، اب یہ زندگی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر جب زندگی میں کوئی انسان ہو، جیسے آدم کی زندگی میں خدا نے ہوا رکھی تو محبت ڈالی۔ خدا نے اس کو کہا کہ یہ اب تو اس کے ساتھ محبت کر، اور ہوا کو کہا کہ تو اس کے ساتھ محبت کر، تم دونوں ایک ہو۔ تو زندگی آنکھیں، کان، ناک، منہ تب بھی استعمال کر سکتے ہو جب آپ دوسرے کے لیے محبت کو محسوس کرتے ہو۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی محبت نہیں، بے شک بچہ ہے تو اگر اس کے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو آپ اس کو پیار کرتے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ تو زندگی کا اصل لطف جو ہے، یہ آنکھیں، کان، سب کچھ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں محبت آپ کے اندر ہو۔ اگر زندگی کو صحیح محسوس کرنا ہے تو زندگی کا پہلا پھل محبت ہے۔ آپ جب ہوا آئی تو ہوا اگر اس کے اندر محبت اور چاہت ہے تو وہ دیکھے گا ہی نہیں پیار سے، تو اس کو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر لگے گا، تو زندگی دوبالا نہیں ہوگی، خوشی دوبالا نہیں ہوگی، زندگی مردہ کی مردہ۔ تو خدا یہ زندگی دیتے ہیں ماں باپ، اور پھر ماں باپ کے اندر محبت ڈالتے ہیں بچوں کے لیے، بچے اس محبت کو محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ بچے محسوس کرتے ہیں اس محبت کو تو بچے زندگی محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ جب بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ دے کر محبت محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ زندگی رکھتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بہن بھائی جب آنکھیں، کان، ناک، منہ سب دیے، ہاتھ پاؤں، آپ دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہو، انہی ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ جب آپ اس کے لیے کچھ دیکھتے ہو، کچھ لاتے ہو، کچھ پکاتے ہو، کچھ دیتے ہو، کچھ خریدتے ہو، تو آپ محبت محسوس کرتے ہو۔ تو آپ کی محبت جو ہے آپ کے اندر، وہ خدا نے ڈالی ہے۔ اس محبت سے زندگی جو ہے وہ اور زیادہ حسین اور پیاری اور خوبصورت ہو جاتی۔ تو اصل زندگی کیا ہے؟ جو خدا نے آدم سے لے کر اب تک ہم سب کی زندگی میں ڈالی، ہر طرح کی۔ سب سے پہلے ہمارے اگر کسی کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو کیا وہ زندگی محسوس کرے گا؟ کان نہ ہو، اگر وہ بیمار پڑا ہے تو کیا وہ زندگی محسوس کرے گا؟ میں کہتی ہوں سب کچھ بھی ہو، اور اگر آپ کے پاس ماں باپ نہیں، آپ یتیم ہو تو کیا زندگی محسوس کرو گے؟ اس کا مطلب ہے زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں، کان، ناک ہیں، یہ بھی زندگی ہے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے رشتے خدا نے بنائے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی ہے۔ اب یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی، اور دینے والے خدا ہے۔ آج ہم اس زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ نے اس کی قدر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ امیجن کریں، اپنے اندر غور کریں اور یہ سوچیں اگر یہ سب کچھ ہمارے زندگی میں نہ ہو تو پھر آپ خوشحال رہیں گے، آپ سکون میں رہیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ یہ جسم لے کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، بول نہیں سکتے، آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، اور صرف آپ زندہ، تو آپ اس کو زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو زندگی ڈالی گئی ہے وہ مکمل کامل زندگی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی فضول ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ زندگی نہیں ملتی، لیکن آج اگر ہم دیکھیں جب ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے، جب ہماری زندگی میں خدا ہمیں برکت دے کے، نعمت دے کے اولاد پیدا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب خدا شادی کر کے ہمیں شوہر یا بیوی بخشتے ہیں تو کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ اکیلے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کا بہن بھائی نہیں ہوتا ہے، وہ اکیلے بھائی ہوتا ہے، یا کسی کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، تو ان کے پاس بہن بھائی نہیں ہوتے، تو وہ کیسی زندگی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں، کھیلنے والا نہیں ہے، تو یہ کیسی زندگی ہے؟ تو خدا ہمیں بہن بھائی بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم اس زندگی کی امپورٹنس اور کاملیت اور پوری زندگی جو خدا نے ہمیں دے دی ہے، بخش دی ہے، اگر ہم اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور اس بات کو سوچیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے۔
ہم کپڑے جوتی ان چیزوں کو سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ سب نعمتیں نہیں ہیں اور کپڑے جوتی گھر اور سب کچھ ہے، آپ کیا انجوائے کرو گے؟ کیونکہ سب سے جو بیسک بنیادی جو زندگی ہے وہ آپ کی خود کی ہے۔ کمپنی بعد میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، بول سکتے ہو، زندہ ہو، تندرستی ہو۔ جن لوگوں کے پاس تندرستی نہیں ہوتی وہی اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ قدر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اور اب جب نہیں ہے تو کیسی ہوگی زندگی، تو ہی آپ اس کی زندگی کی قدر کرو گے اور خدا کا شکر کرو گے۔ خدا نے آدم کو، حوا کو اور ہمیں زندگی دی، تو ہمیں خدا کی شکر گزاری میں رہنا چاہیے۔ یہ جو مکمل کامل زندگی دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دائیں بائیں ہر چیز خدا نے دی ہے، تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور یہی جب ہماری زندگی میں ایک دوسرے کے لیے، یا جب ہم اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کے دیکھ پاتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، جب یہ نعمتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں۔ آپ اس خوشی کو محسوس کرو جب آپ پکڑ کے کوئی چیز کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن پکڑ کے کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا نے ویسے خلق نہیں کیا، اگر ہم جانوروں کی طرح ہوتے اور منہ سے چاٹ چاٹ کے زمین سے کھاتے تو کیا اس میں عزت پائی جانی تھی؟ نہیں۔ تو یہ خوش ہوں کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک عزت دار زندگی دی ہے، اور جب ہم عزت میں رہتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشیاں تبھی ہیں جب ہم زندہ ہیں، جب ہمارے پاس ارد گرد لوگ ہیں تو یہ خدا نے دیے، تو یہ خوشیاں خدا نے ہمیں دی ہے۔ جب ہمارے پاس اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، بار ہے، جب ہم سب تندرست ہیں تو یہ زندگی کی خوشیاں کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں۔ تو یہ جب آپ خوشی انجوائے کرتے ہو تو آپ چاہو گے یہ مر جاؤ؟ ہم لوگ کیا چاہیں گے کہ پھر ہم نے اس زندگی کا مزہ چکھ لیا ہے، ہم نے اس زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ زندگی پیاری ہے، زندگی میں خوشی اور عزت ہے۔ کامل زندگی میں خوشی، عزت ہے، اور یہ کامل زندگی صرف اور صرف خدا دیتے ہیں، اور اس میں خوشی، عزت، نعمتیں اور برکتیں اور بھرپور خوشحالی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو تو کون مرنا چاہے گا؟ کوئی نہیں مرنا چاہے گا، اور یہ خوشی جو ہے یہ زندگی میں پائی جاتی ہے، تو ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری میں رہنا چاہیے، اور جو خدا نے اس زندگی کو پھر سے ہمیں بحال کر کے دیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں اس زندگی کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی جو خدا نے آگے رکھی ہے کہ ہم آگے کو بھی اس زندگی میں مسکرائیں گے، ہنسیں گے، خوش ہوں گے، جو چاہیں گے پکڑیں گے، اپنے قدموں سے جہاں چاہیں گے ہم موو کر سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں، جل سکتے ہیں۔ تو اس زندگی کی قدر کریں اور خدا کا شکر کریں جو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔